إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آه، آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس میں کچھ چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں، جیسے سند کے حوالے سے ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کے بعد اب اس تخریج کے حوالے سے آج کا ہمارا جو عنوان ہے اس میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن چند چیزیں جو ہیں وہ اس سے پہلے کہ ہم چند ایک ایسی ابتدائی کتابوں کا ذکر کریں یا صحیفوں کا ذکر کریں جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تیار کیا، اور پھر اس کے بعد تابعین نے بھی اس کو اختیار کیا۔ ابتدا میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم تخریج حدیث کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم اس بات کو جان سکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی کتابت حدیث جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کی حفاظت جو ہے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ مختصر سا جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلے میں صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہی اہتمام نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد تابعین نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ جس بارے میں کہا جاتا ہے، اور بعض مفکرین جو ہیں یا یوں کہہ لیں کہ منکرین حدیث ہم کہتے ہیں ان کو، وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، اور 7 ہجری کو یہ 7 سے لے کر تین تین سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ، ان کا جو وقت گزرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کے مجموعے کی طرف سے، تو سب سے زیادہ جس صحابی سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید احادیث کو اس انداز سے جمع نہیں کیا گیا یا وہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف احادیثیں اور زیادہ احادیث بیان کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے حافظے کا امتحان لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور درخواست کی کہ آپ احادیث سنائیں۔ تو ایک کاتب کو اس نے، مروان عبد الملک بن مروان نے ایک کاتب کو احادیث لکھنے کے لیے جو ہے وہ چھپا کر رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد چلے گئے۔ 1 سال گزرا تو عبد الملک نے دوبارہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ پچھلے سال آپ سے جو احادیث سنی تھیں وہ آپ دوبارہ سنائیے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی سنائیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی احادیث سنانا شروع کی۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ کاتب اپنی کتاب سے ان کا موازنہ کرتا رہا، اور کسی جگہ ایک حرف یا ایک نقطے کی تبدیلی جو ہے وہ بھی نہ آئی، اور بالکل ترتیب بھی وہی، اور حدیث بھی مقدم مؤخر نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے حفاظت حدیث کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دور نبوی کے بعد اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ جو ہیں وہ حدیث کو جمع کرتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی یادداشت سے بھی بہت زیادہ احادیث کو جو ہے وہ جمع کرتے، اور ان کو بعد میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے، جن سے پھر آگے مختلف تابعین جو ہے وہ لکھتے، اور اپنے انہوں نے مختلف صحیفے وغیرہ بھی بنائے۔ تو سب سے پہلے جس کا معروف صحیفہ ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت سعد بن عبیدہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ لیکن
ایک صحیفہ جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ وہ صحیفہ ہے اور ان مجموعوں میں سے ہے جو سب سے بڑا حدیث کا مجموعہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ ان کے پڑپوتے حضرت عمر بن شعیب کے پاس چلا گیا، اور جیسا ہم سنتے ہیں کہ ان ابی ہی ان جدی ہی ان عمر بن شعیب ان ابی ہی ان جدی ہی، تو یہ بہت ساری احادیث جو ہیں یہ ہمارے سامنے مسند احمد کے اندر ملتی ہیں دور حاضر میں۔ اگر ہم نے وہ صحیفہ صادقہ پڑھنا ہو تو وہ یہ ہے، اس کی سند یہ ہے عمر بن شعیب ان ابی ہی ان جدی ہی۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی احادیث ہیں یہ ساری مسند احمد کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیفہ تھا جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما كتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فی هذه الصحیفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن کو لکھا اور وہ لکھا جو اس صحیفہ میں ہے۔ تو یہ صحیفہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا، جس میں مختلف قسم کی دیتوں کا ذکر تھا، اور فدیے کے احکام موجود تھے، اور ذمیوں کے احکام موجود تھے، اور زکوٰۃ کے نصاب لکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح دیگر کچھ احادیث تھیں جن میں بطور خاص مدینہ منورہ کی حرمت کے حوالے سے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تھے۔ اسی طرح ایک تیسرا مجموعہ تھا جس کو کتاب الصدقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود املا کروایا تھا۔ اس میں زکوٰۃ و صدقات اور عشر وغیرہ کے احکام تھے۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امال کو بھجوانے کے لیے لکھوائی تھی، لیکن ابھی آپ بھجوا نہ سکے تھے کہ آپ کی وفات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کتاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے پاس آئی، پھر ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عبداللہ اور عبید اللہ، یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، ان کے پاس آئی، پھر اس کے بعد سید عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ کتاب حاصل کی اور اس کو نقل کیا۔ چنانچہ سالم بن عبداللہ کے پاس یہ بعد میں منتقل ہوئی، اور وہاں سے پھر امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اسے حفظ کیا اور لوگوں کو اس سے پڑھایا۔ اسی طرح ایک اور چوتھا صحیفہ جس کو صحیفہ انس بن مالک کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سعید بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگتے تو وہ اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا ایک مجموعہ نکالتے اور فرماتے یہ ہیں وہ حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی اور ان کو لکھا، اور لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کو پیش کیا۔ چنانچہ اس کے علاوہ ایک پانچواں صحیفہ جسے صحیفہ عمر بن حزم بیان کیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو نجران کا عامل بنا کر بھیجا تو ایک صحیفہ ان کے حوالے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل تھا، اور اسے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، جس میں طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد اور سیر و مغازی وغیرہ کے متعلق احادیث درج تھیں۔ اسی طرح ایک اور صحیفہ جسے صحیفہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو معروف ہے، یہ چھٹا صحیفہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں قریب بن ابی مسلم جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اس نے کہا کہ اسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ملا تھا جو پورے ایک اونٹ کا بوجھ تھا، تو وہ سارے کا سارا ذخیرہ جو ہے وہ اس غلام کے پاس قریب بن ابی مسلم کے پاس تھا، جس کو صحیفہ ابن عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک لکھا ہوا مکتوب نامہ وہ موجود تھا جسے صحیفہ عبداللہ بن مسعود کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب نکال لی اور فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح آٹھواں
8वें सहाबी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का सहीफा था, सहीफा जाबिर बिन अब्दुल्ला, जिसमें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हज के अहकाम पर एक रिसाला तालीफ किया था। आपके इल्म में है कि सही मुस्लिम के अंदर और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर हज अहवाल हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के अहवाल का तज़किरा जो मुफस्सल हमें मिलता है वो सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायात से हमें मिलता है। और बाज़ ऐसे मुख्तलिफ अहादीस भी मिलती हैं जो मुख्तलिफ सहाबा से हैं। उन तमाम को सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से अगर हम पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो बहुत सारे जो दीगर मरवियात हैं उनको एक ही जगह पर जमा किया हुआ सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हम तक वो पहुंचा है। सही मुस्लिम के अंदर दीगर मुख्तलिफ किताबों के अंदर उसका तज़किरा मौजूद है, तो उसको सहीफा जाबिर बिन अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक और सहाबी हैं समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये वो सहाबी हैं जिनके समरा बिन जुंदब उनके बेटे जो हैं सलमान बिन समरा ने बयान किया है कि मैंने अपने वालिद से एक नुस्खा जो है वो लिया जिसे सहीफा समरा बिन जुंदब कहा जाता है, और फिर वो सुलेमान जो हैं वो अपने वालिद से ये अहादीस बयान किया करते थे। इसी तरह एक और सहीफा सईद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक सहीफा मुरतब किया था। साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक सहीफा मुरतब किया जिसमें अहादीस जमा की गई। इस सहीफे के अंदर भी मुख्तलिफ अहादीस मौजूद थी। इसी तरह एक सहीफा सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ भी मंसूब है। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक में हज़रत हसन बिन अमर का एक वाक़या नकल किया है। वो बयान करते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक हदीस बयान की, तो उन्होंने उस हदीस से नावाकफियत का इजहार किया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये हदीस आपसे ही सुनी है। तो हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि अगर ये हदीस मैंने बयान की होगी तो मेरे पास लिखी हुई होगी। चुनाचे वो कुछ किताबें निकाल कर लाए जिनमें अहादीस दर्ज थीं, उनमें तलाश किया तो वो हदीस मिल गई, जिससे ये साबित होता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी मरवियात लिखी हुई मौजूद थीं, और उनकी तरफ निस्बत करते हुए सहीफा अबू हुरैरा के नाम से ये बात मारूफ है। इसी तरह अगर हम देखें तो मुस्नद अबी हुरैरा के नाम से बाकायदा तौर पर उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद अब्दुल अजीज बिन मरवान ने मिस्र की गवर्नरी के ज़माने में कसीर बिन मरवा को ख़त लिखा कि आपके पास सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की रिवायत करता जितनी भी हदीसें हैं वो सारी मेरे पास भेज दीजिए, सवाए सैयदना अबू हुरैरा की अहादीस के, क्योंकि वो मेरे पास मौजूद हैं। ये इससे ये साबित होता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात जो हैं वो अब्दुल अजीज बिन मरवान रहमहुल्लाह के पास किताब की शक्ल में मौजूद थी। इसी तरह बशीर बिन नुहैक रहमहुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा के जो खास शागिर्द थे, तिलमीज थे, वो भी बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हदीसें बयान करते वो मैं लिख लेता और फिर उनको हज़रत अबू हुरैरा के सामने पेश करता। तो उन्होंने उनसे मैं पूछता कि क्या आपने ये हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, जिसकी तस्दीक फिर बाद में हज़रत अबू हुरैरा करते। इसी तरह सहीफा हम्माम बिन मुनब्बा, ये भी हजरत अबू हुरैरा की तरफ से की तरफ निस्बत की गई इस सहीफे के हवाले से है। बयान करते हैं हम्माम बिन मुनब्बा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा की हदीसों को एक मजमूए की शक्ल में मुरतब किया, और इस तरह मुरतब किया कि जो उन्होंने हजरत अबू हुरैरा ने हदीसें इमला कराई, मैंने उन्हें एक मजमुआ उससे मुरतब कर लिया। लेकिन असल में दर हकीकत वो हजरत अबू हुरैरा का ही एक मजमुआ था। बाद में उसका नाम जो है वो सहीफा हम्माम बिन मुनब्बा के तौर पर वो मारूफ हो गया। इन तमाम जितनी भी जो अहादीस हैं, जो सहीफा हम्माम बिन मुनब्बा के अंदर जितनी भी रिवायात थी, वो सारी की सारी मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास भी जो है वो सहीफा मौजूद था। तो मकसद ये है कि ये वो दौर है जिसमें मुख्तलिफ सहाबा ने ये हदीसें लिखी हुई थी और इनके पास मौजूद थी।
تاکہ بعد میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان کی تدوین کروائی، جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں، اور پھر انہوں نے مختلف لوگوں کو اس بات کی طرف یہ کہا کہ آپ اس کو لکھیں۔ ان میں امام زہری بھی ہیں، امام مکحول بھی ہیں، اور امام شعبی بھی ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی اس دور میں تابعین ائمہ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے جو مجموعے تیار ہوئے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ جو سلسلہ جاری رہا تدوین حدیث کے حوالے سے، جو مختلف مجموعے تیار ہوئے، ان میں متعدد ہیں۔ ان میں کچھ ایک چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک السنن ہے، جو ابو الولید عبد الملک بن عبد العزیز رومی مکی ابن ابن جریج جو معروف ہیں، ان کے نام سے یہ معروف ہے السنن کے نام سے، جس کو سنن ابی الولید بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کتاب جو ہے وہ تدوین ہوئی۔ اسی طرح ایک کتاب جو ہے الجامع کے نام سے، جسے معمر بن راشد ازدی بصری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور الجامع امام سفیان بن سعید بن مسروق ثوری رحمہ اللہ کی طرف جس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح الموطا امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا، یہ معروف ہمارے پاس اب بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ چھپی ہوئی کتاب موجود ہے۔ اسی طرح کتاب الزہد جو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح السنن امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح مسند الشافعی جسے محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے مرتب کیا۔ یہ اس کے علاوہ چند ایک وہ بھی ہیں جو کہ بطور خاص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر جن کو تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تو معروف ہے امرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ۔ یہ وہ مجموعہ ہے جو یہ امرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ جو تھیں، یہ مدینہ کی بہت بڑی نیک اور صاحب علم محدثہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جسے بعد میں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھجوایا، جس کا نام ہی مجموعہ امرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ پڑا۔ اس کے علاوہ مجموعہ قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ مجموعہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے منشور کے جواب میں لکھا گیا۔ اسی طرح یہ مختلف مجموعات جو ہیں وہ اس دور میں مرتب کیے گئے۔ یہ تابعین کا دور ہے یا صحابہ کا دور ہے، جس کے اندر حفاظت حدیث کے لیے مختلف تدوینی کام کیے گئے۔ تو اس سلسلے میں ان تمام جتنے بھی مجموعات ہم نے ذکر کیے ہیں، اور جتنے بھی صحیفوں کا بطور خاص صحابہ سے منسوب جو صحیفے ہیں، ان کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم آنے والے وقت میں ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جان سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کو کس انداز سے جمع کیا گیا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے تخریج حدیث کے حوالے سے، اس پہ ہم نے پہلے تو سند کی بات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آج ذکر کرنی ہے کہ تخریج کیوں کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس علم کی تاریخ کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ اور اس کو سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بنیاد رکھی صرف زبانی، اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک کتاب جو ہے وہ بھی مرتب کی، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ سارے قوانین جو ہیں تخریج کے وہ بھی مرتب کیے، اور اصول بھی بنائے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ تو تخریج کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اور اس پر مبنی پھر آگے کچھ کتب اور کچھ ایسے رسائل جو ہیں جن سے مدد بھی جا سکتی ہے تخریج حدیث کے حوالے سے، وہ آج ہمارا اس کے اس موضوع پر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو جب کتب حدیث سے نکال کر علیحدہ کرتے ہیں، تو پھر اس حدیث کی جو نسبت ہوتی ہے جس کتاب کی طرف جس سے ہم نے لیا ہوتا ہے، جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ تخریج کہلایا جاتا ہے۔ کہ جس طرح یوں سمجھ لیں کہ کتب احادیث سے
حدیث کے مصادر اصلیہ کو جاننا اور ان کو بیان کرنا، اور بوقت ضرورت اس کی صحت اور ظہر کے حوالے سے بھی اس کو واضح کرنا، یہ دراصل تخریج اس کا معنی ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے انداز سے جانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو، اس کی نسبت کو جاننا، کہ اور اس نسبت کو مصادر اصلیہ کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا حکم لگانا، یہ تخریج کہلاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ہے، اس کے بارے میں دو چیزیں بنیادی طور پر جاننی۔ ایک تو یہ کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے، اور دوسری یہ کہ کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اہم ترین ہیں۔ تو نسبت جو ہے وہ دراصل مصادر اصلیہ سے کی جاتی ہے۔ تو مصادر اصلیہ جو ہیں وہ کون ہیں ہمارے پاس؟ وہ احادیث کی معروف کتابیں ہیں، یا ائمہ محدثین جن کی اسناد جو ہیں وہ امت کے اندر اس وقت متداول ہیں۔ ان میں امام بخاری سے لے کر امام دارمی تک، اور ابن خزیمہ سے لے کر حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور دیگر جتنے بھی فقہا بھی ائمہ گزرے ہیں، ان کی سند بھی جاننا، اور ان کے جو بھی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، وہ حدیث بے شک انہوں نے کسی فتوے کے دوران دی ہے، بیان کی ہے، اور اس کو بعد میں لکھا گیا ہے، یا کوئی بھی حدیث کسی ذخیرہ حدیث کے مجموعے کے اندر پائی گئی ہے تو بعد میں اس کو الگ کر کے کسی انسان نے بیان کی ہے، یا وہ علیحدہ ہو گئی ہے، تو اس کا ذکر کرنا کہ یہ کہاں سے حدیث لی گئی ہے، اور یہ اصل اس کی سند کون سی ہے، اور اس کے شاہد کون ہے، یعنی اس حدیث کے ساتھ ملتے الفاظ دیگر کسی حدیث کے اندر ملتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اور اس کے توابع کون سے ہیں، اور اس طرح کی دیگر ساری چیزیں جاننا، پھر یہ ثابت کرنا، یا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو جاننا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ دراصل تخریجی حدیث اس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جان لیا تھا کہ دور صحابہ میں ہی احادیث کے بارے میں، ان کے تخریج کے حوالے سے سوال و جواب شروع ہو گئے تھے، اور ہم نے گزشتہ جو ہمارا درس گزرا ہے اس کے اندر ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ بہت سارے محدثین جو ہیں وہ اس بات کو، اور ان کے جو مختلف اقوال ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دور تابعین میں ائمہ محدثین نے اس بات کو شروع کیا کہ وہ بطور خاص حدیث کو جانیں کہ اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، یہ دراصل جاننا تھا۔ البتہ سب سے پہلے احادیث کی باقاعدہ نسبت کا کام جن لوگوں نے کیا ہے، جن محدثین نے کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلے جو تھے وہ امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ وغیرہ میں مختلف مقامات پر احادیث کو بذریعہ سند تحریر کرنے کے بعد ان کی نسبت صحیح ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہ سند ہی بیان کیا، سند تو پہلے بھی بیان کرتے تھے، مختلف جتنے بھی ائمہ محدثین تھے وہ سند اپنی بیان کرتے تھے، لیکن سند کے ساتھ ان کی نسبت کے فلاں امام کی بھی یہ سند ہے، جیسے صحیحین کی طرف جو ہے ذکر کرنا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیحین کی ہے، چونکہ امام بہقی رحمہ اللہ یہ 458 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں، جبکہ جو امام بخاری اور دیگر جو ائمہ ہیں وہ دوسری صدی ہجری کے اندر ہی وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر امام بہقی ان سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 200 سال کے فرق سے متاخر ہیں۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ نے ہی سب سے پہلے یہ نسبت کی کہ یہ صحیح ہے میں حدیث ہے، یا کسی مثلا صحیح بخاری میں ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے مختلف کتابوں کی تخریج کی ہے، جیسے امام شافعی کی کتاب الام کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے، اسی طرح امام ابو اسحاق شرازی انہوں نے کتاب المہذب جو کہ فقہ کی کتاب ہے اور شوافے کی یہ معروف کتاب ہے اس کی تخریج کی ہے، اور اسی طرح امام ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی ایسی کتابیں ہیں جن کی تخریج کی گئی، گویا کہ ان کی
دراصل حدیث کو اس کی نسبت جو ہے وہ کتب حدیث کی طرف کی گئی، مصادر اصلیہ کی طرف اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح ہم اگر جاننا چاہیں تو بہت ساری ایسی کتابیں بھی جو فن تخریج پر موجود ہیں، ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو محدثین نے تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم جاننا چاہیں کہ کتب حدیث یا کتب تخریج میں سے کون سی کتاب جو ہے وہ سب سے اہم ہے، تو ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کی تخریج حدیث المہذب، یہ وہ محمد بن موسیٰ ہاضمی کی تصنیف ہے کہ سب سے پہلے ابو اسحاق شیرازی کی تخریج جو کی گئی ہے ان کی احادیث مہذب کی، تو وہ محمد بن موسیٰ ہاضمی نے کی ہے، اور انہوں نے ابو اسحاق شیرازی کی المہذب کی احادیث کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح ابن حاجب رحمہ اللہ کی تخریج احادیث المختصر الکبیر، یہ تخریج ہوئی ہے، اور یہ تخریج کرنے والے محمد بن احمد بن عبد الحادی المقدسی ہیں۔ اسی طرح علامہ مرغینانی کی نصب الرایا، یہ احادیث ہدایہ کی جو احادیث ہیں، ہدایہ کی جو احادیث ہیں ان کی نصب الرایا کے نام سے تخریج کی گئی ہے، جسے عبداللہ بن یوسف نے جو ہے وہ تصنیف کیا ہے۔ اسی طرح امام زمخشری کی کتاب جو ہے جس کی تخریج امام ذیلی نے کی ہے، اور اسی طرح ابن الملقن کی تصنیف البدر المنیر فی تخریج احادیث والآثار الواقعہ فی شرح الکبیر، یہ امام رافی نے کی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی احادیث کی بنیادی جو تخریج حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ جو اوائل میں محدثین نے طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ کیا تھا۔ تو سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ جہاں جہاں سے کتاب جو ہے حدیث جو ہے وہ لی گئی ہے، اس کا اصل مصدر جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، اس کا اصل جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس محدث نے کوئی بعد میں کتاب لکھی، یا کسی امام نے یا فقیہ نے جو کتاب لکھی، اس کا ثبوت یعنی اس کا درجہ جو ہے یا اس کا مقام جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس کتاب کے اندر احادیث ساری کی ساری صحیح ہوں تو اس کا درجہ اور مقام جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور جس کتاب کی احادیث جو ہیں ان کے اندر ضعیف بھی ہیں، موضوع روایات بھی ہیں، تو اس کا درجہ جو ہے وہ کمتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کام، اور اس میں دور حاضر کے سب سے بڑے جو ہمارے ہاں معروف امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، جس میں انہوں نے مختلف کتابیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور تخریج حدیث کے حوالے سے ان کا بہت ہی معروف کام ہے، اور ان کی تالیفات 100 سے زیادہ ہیں، جن میں جو تخریج حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا، اس میں سلسلہ احادیث الصحیحہ ایک بڑی معروف کتاب ہے، جس میں انہوں نے تمام صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح سلسلہ احادیث الضعیفہ، جس میں ساری ضعیف جو حدیثیں ان کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے صحاح ستہ کے یعنی صحاح ستہ میں سے صحیحین کو نکال دیں تو باقی سنن اربع کی تخریج بھی کی ہے۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب کے حوالے سے، اور ادب المفرد، اور اسی طرح دیگر کئی کتابوں کی تخریج کی ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ اس دور کے سب سے بڑے ایسے محدث ہیں جنہوں نے تخریج حدیث پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اسی طرح امام جو ہمارے پاکستان کے اندر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی متعدد کام کیے ہیں، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کی تحقیق کی اور ان کی تخریج کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھی بہت زیادہ درک حاصل تھا، اور وہ بہت اچھے طریقے سے حدیث کے فن کو اور تخریجی حدیث کے حوالے سے مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان میں چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے ہے: انوار السنن فی تحقیق آثار السنن، تو اسی طرح انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ من السنن الاربع، اسی طرح ان کی ایک کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین، اسی طرح فتاوی علمیہ المعروف توضیح الکلام، اسی طرح تحقیق و شرح شمائل الترمذی، اور اس کے علاوہ دیگر کئی کتابیں ہیں جن کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور تخریج کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ حکم بھی لگایا ہے۔ اسی طرح کتاب کی افادیت کے پیش نظر ایک ہمارے شیخ گزرے ہیں حافظ عبد الرؤف عبد الحنان،
یہ بھی بہت معروف شخص ہیں، اور یہ پچھلے گزشتہ چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت سارا علمی کام کیا، اور تخریج حدیث کے حوالے سے ان کا بڑا کام تو اور ان کی کتابیں اس وقت جو ہیں وہ علمی مقبولیت میں بھی کافی آگے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح ان میں کچھ چند کتابیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے جماع العلم امام شافعی کا ایک رسالہ ہے انہوں نے جس کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح القواعد النورانیہ الفقہیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح الرسالہ امام شافعی کی بہت عظیم کتاب ہے، اس کی انہوں نے تخریج کی ہے۔ اسی طرح طریق الحکمیہ ابن قیم کی جو کتاب ہے الطریق الحکمیہ، تو یہ بھی انہوں نے اس کی بھی تخریج کی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی کتابیں ہیں جن کی انہوں نے مقصد یہ ہے کہ یہ دور تابعین سے لے کر آج کے دور تک یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس سے جہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ تخریج حدیث جو ہے یہ ایسا فن ہے جو شروع میں ہی اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی، اور پھر ائمہ محدثین جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر عمل کیا، اور بعد میں جن جن لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے مختلف کتابوں کی تخریج کی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان علوم کو یا جو انہوں نے بیان کیے ہوئے فتاوی وغیرہ ہیں ان کو محفوظ کر لیا گیا، اور ان کا مقام اور حیثیت اور درجہ بندی جو ہے وہ امت کے ہاں معروف ہو گئی۔ اسی طرح کچھ وہ حدیثیں جو کہ حدیث کے اندر بطور خاص موجود تھی، جیسے امام البانی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے کہ انہوں نے سنن اربع کی تخریج کر دی ہے، کہ اگرچہ ہمارے پاس مصادر اصلیہ میں سے صحاح ستہ موجود ہیں اور اس طرح دیگر کتب حدیث ہیں، تو مصادر اصلیہ میں بھی کچھ اگر حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کلام جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کو بھی واضح کر دینا، تو یہ خدمت حدیث ہے۔ البتہ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اس کی ضرورت رہے گی، جیسا ہمارے ہاں مختلف علماء حضرات جو ہیں وہ فوری طور پر کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وہ جواب بعض اوقات تحریری بھی ہوتا ہے، صرف ضروری نہیں کہ زبانی ہو، وہ تحریری بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس حدیث کو باقاعدہ طور پر اس کے سارے مصادر اصلیہ جو ہے یا ان کی تمام اسناد کو جمع کر کے اس جو انہوں نے نص بیان کی ہے یا جس سے استدلال کر کے وہ نص بیان کی ہے، اس کا وہ باقاعدہ ہر چیز اس کا ذکر کریں۔ لیکن آنے والے وقت میں یہ کام البتہ موجود ہے کہ وہ ان تمام کی تخریج ہو جائے جس سے امت جو ہے وہ استفادہ کرتی رہے۔ ایک چیز اور بھی اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے احادیث کی کتابیں موجود ہوں گی جن کی ابھی تخریج باقی رہے گی اور ابھی ہونے والی ہوگی، اور ان کی طرف توجہ کرنا اور ان کو مصادر اصلیہ تک ان کی نسبت کر کے ان پر حکم لگانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ کام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ کرے گا۔ آخر ظاہر بات ہے کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ اور ان کے جو کتابیں ہیں وہ ابھی موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں، اور حال ہی میں ان کی تخریج ہو رہی ہے، اور اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے احادیث کے اوپر کام کیا، وہ ابھی اسی صدی کی بات ہے، تو اس کے علاوہ بھی تو کئی ایسے شیوخ اور علماء اور محدثین اور ائمہ کرام ہوں گے جن کے فتاوے جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور وقت لگے گا کہ وقت آنے پر ان کی بھی تخریج ہو جائے گی۔ تو یہ علمی خزانہ ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس سارے جو آج کا جو ٹاپک ہے اس سارے کا مقصد ایک ہی ہے کہ احادیث کی حفاظت کرنا، حدیث کو کس انداز سے جو ہے وہ جمع کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے تاکہ امت جو ہے اس سے آنے والے وقت میں بھی استفادہ کر سکے۔ جیسے جیسے ذرائع اور اسباب جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ اپنے قلم سے لکھتے تھے، پھر اس کے بعد کمپوزنگ آئی، اس کے بعد اب انٹرنیٹ پہ اب تو ایسا سلسلہ بھی اب بولتے جائیں تو وہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو آنے والے وقت کے اندر مزید یہ کام بھی کرنے پڑیں گے کہ جس سے آنے والے وقت میں ہمارا جو تراث ہے، جو اصل ہماری احادیث ہیں، جو بنیادی احادیث کی کتابیں ہیں، ان کو بھی کسی انداز سے جمع کیا جائے، اور اس انداز سے جمع کیا جائے
کہ آنے والے بھی مستفید ہوں اور وہ ہمارے لیے محفوظ بھی رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں ہم سب کو فائدہ بھی دے۔ تو یہ کام کرنا اور حدیث کی حفاظت کرنا، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، نظر اللہ امرأۃ سمع مقالتی وعاها، تو وہ حدیث مکمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث سنے اور پھر اس کو محفوظ رکھے اور پھر اس کو آگے پہنچائے اور اسی طرح عمل کرے جس طرح اس نے سنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ایک دعا بھی ہے اور بشارت بھی ہے کہ جو خدمت حدیث کے لیے لوگ وقف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو منور رکھتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور دعا ہے، اور یہ خدمت حدیث کا ایک حصہ ہے جسے تخریج حدیث کے نام سے ہم نے آج جانا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو براہ کرم آپ پوچھیے۔